عليك يا حبيب سلام عليك. الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. بلا تاخیر آؤ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ نچھاور فرمائے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث العظم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات، سوئی بہت تیزی سے 12 کی طرف جا رہی ہے، اور جیسے ہی 12 کے بعد بجتا ہے تو بہت کم ہی مجنوں ہیں جو لیلا کے امتحان میں کامیاب ہیں، بہت کم. میں کوئی خطیب نہیں ہوں، یہ ہمارے عبدالحکیم بھائی کے جیسے لوگوں کی محبت ہے کہ بالخصوص آمد مصطفیٰ کی محفلوں میں میری شرکت ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہو سکتا ہے اور ہو کیا سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ انہی محفلوں میں ہم سب کی شرکت ہم سب کے لیے باعث ذریعے نجات و مغفرت ہو جائے. اگر ایک کافر ابو لہب میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں خوشی منا کر کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے تو ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. ہمیں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا. حضرات، تو یہ محبت ہے آپ حضرات کی کہ میری شمولیت ہو جاتی ہے. میرے بعد ابھی میرے خیال سے کئی شاعروں اور نعت خواں حضرات کی نعت سے آپ محظوظ ہوئے. ایک عظیم اچھی تقریر بھی آپ نے سماعت فرمائی، اور میرے بعد خطیب دورہ ایک آٹھ اسے دے دیے.
یہ ہمارے عبدالحکیم بھائی گوئنڈی بمبئی چھوڑ کر اپنے گاؤں میں میلاد مصطفیٰ منانے آتے ہیں. حالانکہ آپ کے دمن پوروا سے کہیں زیادہ بمبئی کے اندر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے. لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل اگر رچائیں گے منائیں گے تو ہم اپنے بھائیوں اور اپنے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کے منائیں گے. یہ حقیقت بات ہے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو کرانا نہیں چاہیے. میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ معاملہ ایسا ہی کچھ ہے کہ یہ وہاں ہر سال چھوڑ کر کے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے، جبکہ میرے خیال سے یہ کاروبار کا نہیں ہے. اس وقت پھلوں کا موسم ہے، سستے پھل ہوتے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ خرید کر کیلا اور سیب وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ اس فائدے کو چھوڑ کر کے ایسے فائدے کی طرف یہ آتے ہیں کہ جو فائدہ یہاں بھی ان کو ملے گا، قبر میں ملے گا، حشر میں بھی ملے گا. یہ اس فائدے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے یہاں آتے ہیں. آپ حضرات کی محبت میں آپ حضرات ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور میں تو تقریباً 1-8 سال چھوڑ کر کے ہر سال اس محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس محفل نور کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے. ذرا سا ایک بار زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، ذرا ہاتھ لہراتے کہہ دو یا حبیب اللہ. اجمل سلطان پوری کے 2 شعر مجھے یاد ہیں، بہت پرانے ہیں مگر نعت کبھی پرانا نہیں. آپ دیکھتے ہو یہ ہمارے شعراء حضرات ہیں، جب بھی کوئی نعت پڑھتے ہیں چاہے پرانی ہی نعت ہو، مگر جب یہ گنگناتے ہیں تو لگتا ہے کوئی نئی نعت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آج تک ان کی آمد، آج تک ان کی آمد کا ہے تذکرہ، آج تک ہے کہ نہیں ہے. یہ فتویٰ لگانے والے لگاتے رہیں گے. یہ شروع سے جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی تو سارا زمانہ تو خوشیاں منا رہا تھا. بولو منا رہا تھا کہ نہیں منا رہا تھا؟ اور کیوں نہ مناتا؟ کیوں نہ مناتا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال سے زیادہ کا جو عرصہ گزرا تھا، اس میں اس ماحول میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جو اس دنیا میں اور خاص طور سے عرب کی سرزمین پر برپا نہ ہو چکی تھی. ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو کیوں نہ خوشیاں منائیں گے. بیوائیں خوشیاں منا رہی تھیں. بیوائیں خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بدبخت سمجھا جاتا تھا. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تو آپ نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا کہ 25 سال کی جوانی میں میرے آقا نے اگر پہلا نکاح فرمایا تھا تو عرب کی ایک بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عورت سے آپ نے نکاح دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو نبی جو کہتا ہے اسے کر کے دکھا دیا کرتا ہے. تو بیوائیں کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ میاں زمین کیوں نہ خوشیاں منائے؟ آسمان کیوں نہ خوشی منائے؟ اس لیے کہ زمین یہ جانتی تھی کہ اب تک کے اس روئے زمین پر ان سے بڑھ کر کوئی آیا ہی نہیں ہے. اور آسمان جانتا تھا
کہ آسمان پر بھی اللہ اکبر اس پیغمبر اعظم کا تذکرہ صرف زمین پر نہیں ہو رہا تھا بلکہ آسمان پر بھی ہو رہا تھا۔ میرے آقا کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میرے آقا کا نام آئے تو آپ اپنے کلمہ شہادت پر انگوٹھے کو منہ سے لگا کر آنکھ سے ضرور لگا لیا کریں، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیونکہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کریمہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، چپ چپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ نادان ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان جو بھی عمل اس کا ہوا کرتا ہے وہ خلاف شریعت و سنت نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ چونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے تو اس کا جو بھی عمل ہوا کرتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے اعتبار ہی سے ہوا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ سنت کس کی ہے؟ حضرت صدیق، ارے بولو بھائی، کس کی سنت ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی۔ آپ کے سامنے کبھی کبھی کچھ آتے ہوں گے ایسے لوگ، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے، فاتحے کا ثبوت کہاں سے ہے، انگوٹھے چومنے کا ثبوت کہاں ہے؟ ثبوت سب کچھ موجود ہے، مگر اے لوگو سید ظفیر سے اگر کوئی دلیل مانتا ہے تو سب سے پہلے میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ میاں بول ارہر کا دال کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ جو کہ کھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں دلیل لے آؤ، دلیل لے آؤ۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ارہر کی دال کھاؤ؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ پیاز کھاؤ؟ نچوڑا جائے تو کتنی پیاز ہے؟ اے لوگو دلائل کے تو انبار ہیں۔ ابھی ہمارے ایک عالم صاحب مولانا سفیان رضوی صاحب دلیلیں آپ کو دیا، مولانا مفتی تبریز عالم آئیں گے دلیلیں آپ کو دیں گے، علامہ سید شہزاد صاحب تشریف لائیں گے دلیلیں آپ کے سامنے دیں گے۔ دلائل کے تو ہمارے پاس انبار ہیں، مگر اے لوگو میں یہ کہتا ہوں کہ دلیلیں بلا شبہ قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، مگر میں میرے مصطفیٰ کی میلاد جو کرتا ہوں وہ بغیر دلیل کے کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ محبت میں دلیل کی ضرورت ہے؟ ارے بولو یار، بولو، محبت میں دلیل کی ضرورت ہے؟ آپ کی امی نے کہا بیٹا جاؤ ذرا میرے لیے ایک کپڑا لے آؤ بازار سے، آپ گئے اور آپ نے ماں کی محبت میں اچھا سا کپڑا تلاش کیا، بولو بھائی لائے، ہے نا؟ میں نے پوچھا بھائی صاحب یہ کاہے کو اچھا کپڑا؟ امی نے تو یہی کہا تھا کپڑا لے آؤ، آپ اچھا کپڑا کیوں لائے؟ کہاں سے ثبوت اس کا ہے کہ قرآن کے کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ تو عبدالحکیم بھائی یہی کہیں گے کہ سید صاحب محبت میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے، ماں کی محبت اور ممتا یہ آواز دے رہی ہے کہ جب ماں کے لیے کپڑا لاؤ تو اچھا سا کپڑا لایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا کپڑا لایا کرو حضرات، تو خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ سارا زمانہ خوشی منا رہا تھا، ایک نہیں منا رہا، ایک نہیں منا رہا۔ شاعر نے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پر، ذرا زور سے بولو، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں خوشیاں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ارے ہزاروں خوشیاں ربیع الاول، سبھی سوائے ابلیس کے جہاں پہ سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک تھا جو خوشی نہیں منا رہا تھا اور اس کے چیلے آج بھی زندہ ہیں، بولو ہیں زندہ کہ نہیں؟ بھائی ابلیس کے چیلے آج بھی زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں؟ آج بھی جو وہابیوں کے گاؤں ہیں، دیوبندیوں کے گاؤں ہیں، ان میں آپ کو نہ ایک جھنڈا ملے گا، نہ ایک راڈ ملے گا، نہ ایک کمکما ملے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے گھر میں، ان کے گاؤں میں مرنی ہو، ہے نا؟
الحمدللہ یہ رضا کے دیوانے، الحمدللہ یہ سارا زمانہ جو خوشیاں منا رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے موقع پر، الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اے دھمن پوروا کے مسلمانوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک جب تک کہ نبی کا ایک دیوانہ موجود رہے گا مصطفیٰ کی میلاد منائی جاتی رہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اجمل سلطان پوری نے کہا ہے آج تک ان کی آمد کا ہے تذکیرہ، ان کو تشریف لائے بہت دن ہوئے، میرا سینہ مدینہ ہے سرکار کا، کہہ دو سبحان اللہ، میرا سینہ مدینہ ہے سرکار کا، مجھ کو جنت بنائے بہت دن ہوئے، میرا سینہ مدینہ ہے سرکار کا، مجھ کو جنت بنائے بہت دن ہوئے۔ ایک بار مچل کے دے دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات میں نے عرض کیا تھا اسٹیج خالی ہو چکا ہے اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے باہر سے ہوئے، میں تو ایک پہلے سے آتے آتے اب مہمان نہیں رہ گیا، اب یہاں کا میزبان ہو گیا، اب میزبان ہو گیا اور میں انتظار کر رہا ہوں ان شعراء اور علماء حضرات کا کہ تشریف لائیں اور بات آگے بڑھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خوشیاں منائی جاتی رہیں گی، صبح قیامت تک اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اور الحمدللہ اب تو غیروں کے ذہن میں بھی آتا، میں نے دیکھا کہ چوک میں ایک دیوبندی مسجد ہے، آج میں نے دیکھا گونڈا میں کہ وہ سجی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یا اللہ میرے آقا سبحان اللہ، جس پر آپ کی نظر رحمت نظر کرم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے گا۔ میرے بھائی بات آ گئی ہے تو عرض کروں، بات آ گئی ہے تو عرض کروں، میرے نبی کی نگاہ نبوت، نگاہ رحمت جس پر بھی پڑ گئی اللہ نے اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ بے شک حضرت دہیا کلبی رضی اللہ ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ صحابی رسول تھے، ذرا مچل کے کہتے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت، اللہ نے ان کو حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ صرف ان کی طرف نگاہ رحمت بھری دیکھی، نگاہ اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا فرمایا کہ میرے مولا ایسا حسین و جمیل شخص اگر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ دہیا قلبی کے کیفیت بدلتی گئی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ بس اپنے دامن میں چھپا لیجئے، سبحان اللہ، چھپا لیجئے۔ میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف و اسلام فرمایا، لیکن جانتے ہو حضرت دہیا قلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں ہوا ہے اور نہیں ہوتا ہے سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ آپ سے بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ میلاد مصطفیٰ کی رات ہے
میلاد مصطفیٰ کی رات ہے، یہ رات ڈھلے گی، جب صبح کا وقت آئے گا، سفید سحر نمودار ہوگا، بس وہی وقت ہے میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت وہی وقت ہے کہ رات بھی اپنے ارمانوں کو لے کر کے مچل رہی تھی اور دن بھی اپنے ارمانوں کو لے کے مچل رہا تھا، رات بھی خوش تھی، دن بھی خوش تھا، میرے آقا سب کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، سارے زمانے کو خوشیاں بانٹنے والا آیا، رحمت عالم بن کر آیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہیا کلبی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سارے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر میرا ایک گناہ ہے جو معاف نہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول، حالانکہ میرے آقا جانتے تھے کہ دہیا کلبی کیا کہنے والے ہیں، لیکن آپ نے ان کی زبان سے سننے کی خواہش ظاہر فرمائی، دہیا کلبی بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو ٹھیک ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے، مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ لگتا ہے معاف نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گھر سے سفر کے لیے نکلا تھا، میری اہلیہ حمل سے تھی اور میں نے ان سے کہا تھا اگر بچہ پیدا ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر بچی پیدا ہوگی تو اسے زندہ درگور کر دینا، اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے سینکڑوں بچیاں زندہ درگور ہوئی ہیں، اگر میری بچی گھر میں رہ جائے گی تو میرے لیے یہ سب سے زیادہ عار و شرم کی بات ہوگی۔ تو جب میں سفر سے واپس ہوا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پہ ایک خوبصورت حسینہ اور جمیلہ بچی کھڑی ہوئی ہے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں یہاں گھر کی ایک بچی ہوں، میرے والد گرامی سفر کو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بیوی کو بلایا، کہا یہ بتاؤ یہ بچی کس کی ہے؟ بیوی بھی ڈرتے سہمے عرض کیا کہ آپ ہی کی بچی ہے۔ آپ نے اس کو لے جانے کے بعد راستے میں بچی یہ سمجھ رہی تھی کہ کہیں کھلونا لینے کے لیے جا رہے ہیں، اسے کیا معلوم تھا کہ زندہ درگور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے گاڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میدان جنگل میں لے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر مجھے یاد آتا ہے کہ میری بچی مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ ابو جان یہ بتائیے آپ مجھے بازار لے کے جا رہے ہیں، میرے لیے کھلونا لینے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے لے کر کے؟ فرمایا ٹھیک ہے خاموش رہو۔ لے گئے میدان میں، ایک گڈھا کھودا، بچی دیکھ رہی ہے، اپنی بے گناہ نگاہوں سے بچی دیکھ رہی ہے۔ گڈھا جب تیار ہو گیا اس کو اٹھا کر کے جیسے ہی گڈھے میں ڈالا، اللہ اکبر، بچی چیخ چیخ کر پکار رہی ہے ابو جان یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ میرے لیے کھلونا لینے گئے ہو، میرے لیے کچھ سامان لینے جا رہے ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، ریت ڈال رہا تھا۔ ایسے ماحول میں اس بچی نے ایک آواز نکالی تھی کہ اے پروردگار عالم، اس وقت کا انتظار ہے کہ جب ایک رحمت عالم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، سبحان اللہ، وہی ہے جو ہم بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی چلاتی رہی، کہتی رہی، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دیا، اس کو زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ لگتا ہے یہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہیا کلبی کو خوشخبری سنا دو کہ جو ایک بار ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے آپ بھی توبہ کرو۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، آج کی شب مصطفیٰ جان رحمت کی اس میلاد کی محفل میں یہ وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ بولو، وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟
ارے مسلمان ہو نا، کہہ دو الحمدللہ مسلمان ہیں. ارے کہو الحمدللہ میں مسلمان ہوں، سنی مسلمان ہوں. کہوں انشاءاللہ نہ لگا دیجیے، کہیں انشاءاللہ نہ لگا دیجیے گا، ورنہ مولانا سفیان صاحب آپ کے گاؤں ہی میں تو ہیں، فتویٰ لگ جائے گا کہ اگر کسی نے کہہ دیا انشاءاللہ میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان نہیں رہ گیا، وہ مسلمان نہیں رہ گیا. آپ کہو میں الحمدللہ مسلمان ہوں. تو اگر مسلمان ہو تو مسلمان جیسا کام بھی تو تمہیں کرنا چاہیے. کیا مسلمان کا کام یہی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب رچائے منائے اور نماز میں؟ بولو میرے بھائی، ذرا بولو، کیا مسلمان کا کام یہی ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے؟ یہ میلاد مصطفیٰ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خوشیاں مناؤ، میلاد مصطفیٰ نام ہے سیرت مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ نام ہے کردار مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ نام ہے صورت مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ نام ہے جمال مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ نام ہے نبی پاک کی مکمل سیرت پاک کا. اس کا نام میلاد ہے. آج میلاد میں آپ بیٹھے ہو، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اور ان علماء کے سامنے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کی اس میلاد میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نماز کی ہم پابندی کریں گے. ابھی ہم اگر ہاتھ اٹھوائیں کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہو پانچوں ٹائم؟ ماشاءاللہ 10-11 لوگ تو ہے ہی ہیں، 10-11 لوگ تو ہے ہی ہیں. لیکن کیا بتاؤ کہ کیا انہی لوگوں پہ نماز فرض ہے؟ باقی جو ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں ان پہ نماز فرض نہیں ہے. نبی کی میلاد میں آپ کو آج وعدہ کرنا ہوگا کہ جن کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں ان کو اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجانا ہوگا. ورنہ اے لوگوں، وقت وہ آ رہا ہے، وقت وہ آ رہا ہے کہ ابھی پردے پر پابندی لگ رہی ہے، ابھی پردے پر نقاب پر پابندی لگ رہی ہے. ہم سڑکوں پر نماز پڑھ لیتے تھے، جہاں وقت ہوتا تھا ہم وہی وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے تھے. آج نماز پڑھ سکتے ہو؟ آپ کو ڈر لگتا ہوگا کہ ہم سڑک کے کنارے نماز کیسے پڑھیں، ریلوے اسٹیشن پر نماز کیسے پڑھیں. ایک وقت تھا کہ ہم ٹرینوں میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے تھے. بولو آپ پڑھ سکتے ہو؟ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو. آپ نمازی ہو تب بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہو. بولو پڑھ سکتے ہو؟ کورونا آیا، آپ چاہتے ہو کہ ہم مسجد میں جائیں نماز پڑھیں، پڑھ سکتے تھے؟ وقت بڑا خراب آ رہا ہے. میں وقت کو برا نہیں کہوں گا، ہم اپنے کو برا کہیں گے. ہماری وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. آپ، یہ ہماری عادت ہے. اور اس کے علاوہ درجنوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو بے نقاب ڈوب رہی ہیں. کوڈ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ فرض ہے، قرآن مجید میں لکھا کہ پردہ فرض ہے، لیکن اے لوگوں جب پردہ فرض ہے تو آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک پردے میں ہے دوسرا بے پردہ، ایک پردے میں ہے دوسرا بے پردہ. مجھے یاد آ رہا ہے قاری رضوان صاحب کلکتہ کی کورٹ میں ایک داڑھی کا مسئلہ پیش ہوا تھا. ایک ملٹری کے آدمی نے داڑھی رکھا تھا. ملٹری کا جو اگوا تھا، جو لیفٹیننٹ تھا، اس نے کہا کہ داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے. کورٹ میں معاملہ گیا. جب معاملہ کورٹ میں گیا تو وکیل نے کہا کہ صاحب، مسلمان کے وکیل نے کہا، سرکاری وکیل تو کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے ملٹری ہے، اس میں داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہے وہ ہے. مسلمان وکیل نے کہا کہ سر چونکہ داڑھی رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے، واجب ہے، اس کو
ایک مشت رکھنا یہ واجب ہے، چھلانا یہ گناہ ہے۔ تو جج نے یہی کہا تھا جناب والا آپ کیوں نہیں رکھے؟ وکیل صاحب سے کہا کہ آپ کیوں نہیں رکھے؟ خاموش ہو گئے بیچارے۔ فیصلہ سنایا کہ داڑھی رکھنا کوئی اسلام نہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہم اپنی مسجدوں کو بھرے ہوتے سجدوں سے، آج کوئی بائی کا لال اس کی ہمت نہیں پڑتی کہ ہمیں راستوں میں نماز پڑھنے سے روک دیتا۔ ہم یہ کہہ سکتے تھے ڈنکی کی چوٹ کہ نماز تو وہ ہے کہ میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز تو وہ ہے کہ جو کربلا والوں کی سنت ہے۔ نماز تو وہ ہے کہ خواجہ اجمیری جب سنجر سے چلے تھے تو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں چلے تھے، جہاں وقت ہوتا تھا وہیں خیمہ زن ہو جایا کرتے تھے، مصلی بچ جاتا تھا، وضو کرنا شروع ہو جاتا تھا، دریا کی روانی ہو، سمندر کی طغیانی ہو، وہیں سے وضو ہو جایا کرتا تھا۔ وضو کر کے نماز کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام اولیاء کرام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا درہ امتیاز ہے کہ جنگ کے موقع پر لڑائی ہو رہی ہے، محاذ جنگ پر صحابہ کھڑے ہیں، ایک جماعت محاذ جنگ پر لڑائی لڑ رہی ہے اور دوسری جماعت آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حکم ربی ہے کہ ایک محاذ پہ کھڑا ہو لڑائی کے لیے اور دوسری جماعت جو ہے وہ سجدہ کر رہی ہو، نماز پڑھ رہی ہو، جماعت سے نماز پڑھ رہی ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بلا شبہ ہم سنی مسلمان ہیں، آج جو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ غیروں نے لے لیا۔ جن کی نمازوں کا کوئی اعتماد، ان کو سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ انہوں نے لے لیا۔ انہی کو دیکھ کر کے ہمارا بھولا بھالا مسلمان انہی کی جماعت میں چلا جا رہا ہے۔ بولو جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ دیکھ کر کے جا رہا ہے۔ ارے وہ نمازی زیادہ ہیں، وہ یہ سنی لوگ، یہ تو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو خالی جلسہ جلوس کرتے ہیں، یہ تو خالی میلاد شریف کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے لوگو، بلا شبہ میلاد مصطفیٰ باعث ذریعہ نجات و مغفرت ہے، لیکن نماز چھوڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر کے نہیں۔ نماز میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب سے ملاقات کیا، عرش اعظم پہ تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد اپنے امتیوں کو محروم نہیں فرمایا، وہاں سے ہمارے لیے بھی معراج لے کر کے آئے تھے۔ مصطفیٰ کی معراج تو یہ تھی کہ عرش اعظم پہ تشریف لے گئے، مگر اپنے امتیوں کے لیے نماز کا تحفہ لائے اور فرمایا میری معراج تو عرش اعظم پہ جانا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، مگر اے مومنو تمہاری معراج نماز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، تم مسجد میں چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہی تمہاری معراج ہے۔ تو آج عید میلاد مصطفیٰ میں آپ سے میں یہ وعدہ ضرور کراؤں گا کہ آپ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، جو بھی ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ۔ اور توبہ کرنے والے کے لیے میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدع جاں فضا سنایا ہے۔ اے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں، اے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والوں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوا کرتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی
گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ یہ مت سوچو ارے ہم نے تو اتنی نمازیں چھوڑ دی، اتنے روزے چھوڑ دیے، حج فرض تھا ہم نے سب کچھ جو ہے چھوڑ دیا، ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی ہم نے کچھ ادا نہیں کیا، ہم نے تو بڑا گناہ کر ڈالا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے ہمارے گناہ معاف نہ ہو، مگر اے لوگو دہیا کلبی کا واقعہ اپنے سامنے رکھو کہ میرے آقا سے جب انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سینکڑوں بچیوں کو انہی ہاتھوں نے اسی زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تو میرے آقا نے فرمایا تھا، جبریل امین حاضر ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہیا کلبی کو مجدہ جافظہ سنا دو کہ اسلام وہ ہے کہ اپنے ما قبل کو ختم کر دیا کرتا ہے، لہٰذا آج آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو کہ اگر ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں تو انشاءاللہ ہم چھٹی ہوئی نمازوں کو ہم پڑھنا شروع کر دیں گے، قضائے عمری کریں گے۔ آج کے بعد آقا کی بارگاہ میں ہم، آقا کی میلاد میں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں علماء اہل سنت، علماء ذوی الاحترام کے سامنے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، مکر و فریب نہیں کریں گے، دوسروں کا حق نہیں ماریں گے، اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ایسے؟ آج کل نوجوانوں کا بڑا برا حال ہو گیا ہے، معاذ اللہ کا بلا۔ اے لوگوں جنت پیروں کے ہاتھ تلاش ہو رہی ہے، مزاروں پہ جنت تلاش۔ اے لوگوں گھر میں تمہارے جنت ہے اور پیر صاحب کے ہاں جنت تلاش کر رہے ہو؟ میاں پیر صاحب تمہیں جنت نہیں دیں گے، وہ تو خالی وعدے کا وعدہ رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اے دنیا میں جنت تلاش کرنے والا انسان، ارے تیرے گھر میں جنت موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ تیرے ماں کے قدم کے نیچے جنت موجود ہے۔ گھر سے چلو اپنے ماں کے قدم کو چوم لو، سمجھو میں نے جنت کو چوما ہے، سبحان اللہ، اور ان کی دعائیں لے لو۔ وہ اپنی زبان سے کہیں گی یا نہیں کہیں گے، ماں کا تلوہ جیسے ہی آپ کا ہاتھ ماں کے تلوے سے لگے گا، ماں کے دل سے دعا نکلے گی، یقین مان لو دنیا میں وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے جس کی ماں اور جس کا باپ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا، اور جو ماں باپ کی بد دعائیں لیتے ہیں وہ شخص دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سیرت مصطفیٰ اپناؤ، والدین کی فرما برداری کرو، اور خاص طور سے ایک پیغام آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں اس میلاد مصطفیٰ کی محفل میں کہ ہمارے علماء حق، علماء اہل سنت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں، وہ جو آپ کو کہیں، جو حکم کریں اس پر آپ عمل کریں، اس پر آپ کاربند رہو، اور یہ آپ مت سمجھو کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم کریں گے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے وہ اللہ و رسول کے حکم کے مطابق آپ کو حکم دیں گے۔ لہذا نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جائیں، آمد ہو رہی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ اور آگے آ کے بیٹھ جائیں، جو کرسیاں خالی ہیں پنڈال گاہ کے اندر آ جائیے، جو بالکل باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دو خطیب آپ کے عظیم الشان اس جلسے میں جلوہ بار ہیں، لہٰذا میں چونکہ آتے آتے آپ کا میزبان بن گیا، اب آپ ان کی تقریروں کو سماعت فرمائیں، اور جو آخری میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ یہ علماء اہل سنت ہی جو آپ کو بتائیں اسی پر آپ عمل کرو، ادھر ادھر کے مولویوں کی باتیں آپ مت سنو۔ کیوں؟ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پہ نہ جانے کتنے خرافات اور نہ جانے کتنے عقیدوں کے مولویوں کی باتیں آتی ہیں۔ ایسی بھی باتیں آتی ہوں گی کہ جناب میلاد مصطفیٰ کہیں لکھا ہی نہیں، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ واٹس ایپ پہ وہی تقریریں سنیں،
وہی نعتیں سنیں، وہی بیانات سنیں جو ہمارے علماء اہل سنت کے بیان ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند علماء ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ کون سے عالم ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں کہ یہ دوسرے والے ہیں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی باتیں سن کر کے اسی پر عمل کرنے لگتے ہیں اور ان کے ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں آپ سنیں۔ ہم سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، اس کا جواب رکھتے ہیں، مگر آپ سنیں گے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں رہتا۔ بس اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔